بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق اللہ العظیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، تمہاری گواہی آپس میں، اذا حضر، جب حاضر ہو، احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کو موت، حین الوصیت، وصیت کے وقت، اثنان، دو آدمی ہیں، ذوا عدل منکم، تم میں سے جو عادل ہوں، انصاف والے ہوں، او آخران، یا دوسرے دو ہوں، من غیرکم، تمہارے سوا، ان انتم ضربتم، اگر تم سفر کرو، فی الارض، زمین میں، فاصابتکم، پس تمہیں پہنچ جائے، مصیبت الموت، موت کی مصیبت، تحبسونہما، تم ان دونوں کو کھڑا کرو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، فیقسمان باللہ، پس وہ دونوں اللہ کی قسمیں اٹھائیں، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو، لا نشتری، کہ ہم نہیں خریدتے، بھی، اس قسم کے بدلے میں، ثمنا، کوئی دنیاوی قیمت، ولو کان ذا قربا، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہو، ولا نکتم، اور ہم نہیں چھپاتے، شہادت اللہ، اللہ کی شہادت کو، انا، بے شک ہم، اذن، اس وقت، لمن الآثمین، البتہ گنہگاروں میں سے ہوں گے. فإن عثر، پس اگر ظاہر ہو جائے، علی انہما، کہ بے شک وہ دونوں گواہ، استحقا، مستحق ہوئے ہیں، اثما، گناہ کے، فآخران، پس دوسرے دو، یقومان، وہ کھڑے ہوں، مقامہما، ان کی جگہ پر، من الذین استحق علیہم، ان لوگوں سے جن کا حق دبایا گیا ہے، الاولیان، اور یہ دونوں میت کے قریبی رشتہ دار ہیں، فیقسمان، پس یہ دونوں قسمیں اٹھائیں، باللہ، اللہ کی، لشہادتنا، کہ ہماری گواہی، احق، زیادہ درست ہے، من شہادتہما، ان دو کی شہادت سے، وما اعتدینا، اور ہم نے کوئی ناانصافی نہیں کی، انا، بے شک ہم، اذن، اس وقت، لمن الظالمین، البتہ ناانصافوں میں سے ہوں گے. ذالک ادنی، یہ زیادہ قریب ہے، ان یاتوا، کہ وہ ادا کریں، بالشہادت، گواہی کو، علی وجہہا، اس کے اصل طرز پر، او یخافوا، یا وہ ڈریں، ان ترد، کہ لوٹائی جائیں گی، ایمان، قسمیں، بعد ایمانہم، ان کی قسموں کے بعد، واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، واسمعوا، اللہ کے احکامات کو توجہ دھیان سے سنو، واللہ، اور اللہ، لا یہدی، وہ ہدایت نہیں دیتا، القوم، اس قوم کو، الفاسقین، جو نافرمانی کرنے والے.
یہ آج کے درس کی 3 آیات کریمہ ہیں۔ اس سے پہلے بری آیات کریمہ میں شریعت کے احکامات سے تھے، بہت سارے احکامات کا بیان تھا، مثلا شراب، جوئے کے تیر، بت وغیرہ، ان کی حرمت کا بیان، اسی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بیان، اور وقتی طور پر حالت احرام میں کچھ پابندیاں، ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اور ایمان والوں سے کہا گیا کہ تم سوال کرنے میں بال کی کھال نہ اتارو، کہ کثرت سوال کسی اعتبار سے مناسب نہیں، اور سب سے اہم اور ضروری ہے کہ تم اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ، اور اپنے آباء و اجداد کے رسوم اور رواج جو اللہ کے حکم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹے ہوئے ہیں، اس سے بچتے رہو۔ آج کے درس کی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے شہادت کے مسئلے کو بیان فرمایا، اور شہادت کا وہ مسئلہ کہ جب کوئی شخص دوران سفر اس کو یقین ہو جائے کہ میں مرنے والا ہوں، کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، اس کو یقین ہو گیا کہ اب میں بچنے والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس مرنے والے شخص کو یہ حکم دیا ہے کہ جب اس کو موت کی مصیبت آ جائے اور وہ کچھ وصیت کرنا چاہ رہے ہیں، تو 2 آدمی مسلمانوں میں سے کوئی بھی جو عادل ہوں، اگر مسلمان موجود ہوں دوران سفر، اگر مسلمان نہیں تو غیر مسلم ہوں، 2 ہوں، ان کو وہ گواہ بنا لے اپنی وصیت کہ میری یہ وصیت، میرے پاس یہ ترکہ ہے، یہ روپیہ پیسہ ہے، یہ سامان ہے، یہ میری باتیں اور یہ میرا ترکہ سامان میرے ورثاء تک پہنچا دیا ہے۔ یہ اہم اور ضروری ہے آج کے اس درس کا موضوع، اور میں اس میں ایک واقعہ عرض کروں جو تمام تفاسیر نے بیان کیا ہے، تو پھر ہمارے لیے سمجھنا سب آسان ہو۔ آج کے درس کی آیات کریمہ کا شان نزول یوں ہے، مسلمانوں میں سے ایک مسلمان، اس کا نام تھا بدیل سہمی، اس نے سفر اختیار کیا شام کے علاقے کا۔ مکۃ المکرمہ میں اناج، پھل، میوے، غلہ، یہ چیزیں موجود نہیں۔ یہاں سے جو تجارتی سفر ہوتے یا تو یمن یا شام 1000 میل کے فاصلے پر، یہ یہاں سے چلا۔ اس کے 2 ساتھی نصرانی تھے، عیسائی، ایک تمیم اور دوسرا عدی، اس کے ساتھ ہیں۔ دوران سفر بدیل شدید بیمار ہو گئے، اس کو یقین ہو گیا کہ اس بیماری سے میں نکلنے والا نہیں، بس یہ میری آخری بیماری ہے اور زندگی کی آخری سانسیں۔ تو اس کے پاس کچھ سامان تھا، اس نے سب کی خفیہ لسٹ بنا کے اس کو اپنے سامان کے اندر چھپا دیا، اور ان دونوں کو گواہ بنایا کہ دیکھو میرا یہ سامان ہے، یہ میرا ترکہ، یہ میرا سامان میرے مر جانے کے بعد میرے ورثاء تک پہنچا دیا ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن ایک غلطی ان دونوں نے مل کر یہ کی کہ اس کے اندر ایک چاندی کا پیالہ تھا جس پہ نقش و نگار تھے، اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا 1000 درہم کا، اس کو بیچ میں سے نکال لیا۔ باقی سامان وہ بدیل مسلمان کے گھر ان کے ورثاء تک پہنچا دیا۔ انہوں نے سامان کھولا، اندر دیکھا کہ ایک لسٹ بھی موجود ہے جس میں سارا سامان موجود ہے، لیکن وہ پیالہ نہیں۔ ان سے مطالبہ کیا، جی وہ بیمار ہوا تو کچھ سامان اس نے فروخت تو نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی، کوئی سامان فروخت نہیں کیا، اس کے علاوہ کوئی سامان ہو جو کس جگہ گر گیا ہو، کسی کے پاس موجود ہو یا آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس تو بس یہی ہے جو آپ کے حوالے ہوا۔ المختصر یہ کہ یہاں مدعی، دعویٰ کرنے والے، وہ بدیل کے ورثاء تھے۔ انہوں نے وہ لسٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہ سامان لایا، ایک قیمتی پیالہ اس میں موجود نہیں۔ یقیناً وہ جو میت مرنے والا مسلمان تھا، اس کے ورثاء کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں۔ اصول یاد رکھیے، البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ، ہمیشہ دعویٰ کرنے والا اس کے ذمہ گواہوں کا پیش کرنا۔ اگر وہ گواہ نہ لا سکے تو جو مدعا علیہ جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے وہ قسم اٹھائے گا۔ ان کے پاس گواہ تھے نہیں،
ان کو قسموں کا کہا گیا، دونوں نصرانیوں نے قسمیں اٹھا لی کہ جی بس یہی سامان تھا، یہ لسٹ اصلی نہیں ہے، ہمارا بیان اصلی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیانات کے مطابق فیصلہ دے دیا کہ بس یہی تمہارا سامان ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی سامان ان دونوں نے عدی یا تمیم نے نہیں دینا۔ اللہ کی شان بات آئی گئی ہوگی۔ کچھ دنوں کے بعد مکہ المکرمہ سے وہ پیالہ برآمد ہو گیا، ایک سنار کے ہاتھ۔ اس سے پوچھا گیا یہ تیرے پاس پیالہ کہاں سے آیا؟ اس نے بتایا جی یہ دو فلان نصرانی عدی اور تمیم انہوں نے مجھ پر فروخت کی۔ اس کی گواہی کے آ جانے کے بعد جب یہ مقدمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا کہ جب یہ گواہی موجود ہے، پیالہ بھی برآمد ہو چکا ہے، ادھر سامان کی لسٹ بھی موجود ہے، 1000 درہم ان دونوں کو دینے چاہیے۔ چنانچہ ان سے 1000 درہم لے کر میت کے ورثاء کو دے دیے گئے۔ یہ شان نزول ہے آج کے درس کی آیات کریمہ۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو یوں سمجھیے، مرنے والا اس کو یقین ہو گیا میں مر رہا ہوں، وہ 2 آدمیوں کو گواہ بنا دے، مسلمان ہوں عادل ہوں، اگر مسلمان نہیں تو غیر مسلم ہوں ان کو گواہ بنا دے اور وصیت کرے۔ ایک ہے نصیحت نون کے ساتھ، یہ میری آپ کے ساتھ جو گفتگو ہے یہ نصیحت ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپس میں ایک دوسرے کو یاد دہانی کرو، نصیحت کرو، ایمان والوں کو یہ فائدہ دیتا ہے۔ ایک ہے واو کے ساتھ وصیت، وصیت کا مطلب ہے تاکیدی حکم، اور یہ عام طور پر بولا جاتا ہے ان امور کے لیے جو مرنے کے بعد نافذ ہوتے ہیں۔ میری وصیت ہے میرے ترکے میں سے اتنا اتنا مال صدقہ دیا جائے، میری وصیت ہے فلاں کام یوں کیا جائے، میری نماز جنازہ فلاں شخص پڑھا دے، مجھے فلاں جگہ دفن کر دیا جائے، یہ وصیت کی بات ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا وہ وصیت کرے جس کو یقین ہو چکا ہے مجھ پر موت آنے والی، کہ میری یہ وصیتیں ہیں، خواہ وہ سامان کے بارے میں ہے، روپیہ پیسہ کے بارے میں، اس کے عزو اقارب کے بارے میں، یا دیگر اچھی وصیت۔ اگر وصیت جائز ہے، قرآن و سنت نے حکم دیا تو وہ نافذ ہوگی، اگر وہ وصیت جائز نہیں تو وہ نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی بات پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اور یہ بھی لازم ہے، اس سے پہلے ہم نے پڑھ لیا، لا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ اجی میرے ترکے میں سے فلاں میرے بیٹے کو اتنا اتنا زیادہ حصہ دے دینا، یہ نافذ نہیں ہوگی۔ میری بیوی کو جب کہ وہ خود وارث بن رہی ہے اتنا اتنا ترکہ زیادہ دے دینا، یہ وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ کل مال کی بھی وصیت نافذ نہیں ہوگی، سب کا سب میرا مال صرف کر دینا، غرباء میں، بیواؤں میں، حاجت مندوں ضرورت مندوں میں نہیں۔ وصیت نافذ ہوگی ثلث مال میں، 1/3 میں، 1/3 میں۔ اس کی تفصیلات بھی ہم نے پڑھی۔ بہرحال اس نے وصیت کی، جن کو وصیت کی گئی تھی وہ جو وصیت کی گئی ہے من وعن 100% سچی میت کے ورثاء تک پہنچا دیں کہ جی اس نے یوں وصیت کی۔ اس میں ظلم زیادتی کریں گے تو ہم نے سورۃ البقرہ کے اندر اس گناہ کی شدت کو، مذمت کو تفصیل کے ساتھ پڑھا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہادت ہے، اور شہادت جھوٹ کی بری شہادت، غلط شہادت، جھوٹی شہادت، جھوٹ کی سب سے بری قسم۔ عام طور پر اگر کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کوئی آدمی اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے جو بو آتی ہے اس سے فرشتے اس سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے، اللہ کی محبت کے فرشتے، وہ اس سے 1 میل دور ہو جاتے ہیں۔ ایک موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، تکیہ لگائے بیٹھے تھے اور ایک دم سے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور 3 دفعہ کہا عُدِلَتْ شہادت الزور بالاشراک باللہ عز وجل، جھوٹی گواہی کا گناہ شرک کے برابر ہے، جھوٹی گواہی کا گناہ شرک کے برابر، 3 دفعہ کہا۔ پھر فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اے لوگو شرک سے بھی بچتے رہو،
اور تم اپنے آپ کو جھوٹی گواہی سے بھی بچاتے رہو۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جھوٹ ہے، لیکن جھوٹ کی بدترین شکل کیا ہے؟ جھوٹی گواہی۔ وہ آئیں سچی گواہی دیں، جھوٹ نہ بولیں، زیادتی نہ کریں، نہ انصافی نہ کریں۔ اگر میت کے ورثاء قبول کر لیں تو الحمدللہ، اگر قبول نہیں کرتے، ان کو شک ہو جائے، تو پھر اس میت کے ورثاء میں سے 2 قریبی رشتہ دار وہ بھی گواہی دیں گے کہ جی ہماری شہادت زیادہ درست ہے ان کی شہادت کی نسبت سے، ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ لیکن اصل بات یہ ہے، معاملہ یوں نہیں جس طرح وہ 2 گواہ پیش کر رہے ہیں، معاملہ یوں۔ اللہ نے یہ قانون بنایا اور اس میں پابند فرمایا کہ جو وہ 2 گواہ آ کے گواہیاں دیں گے تو وہ عصر کی نماز کے بعد، ساری نمازیں قیمتی ہیں اور جماعت کے ساتھ ہوتی ہیں، مسجد میں ہوتی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے، حافظوا علی الصلاۃ والصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد عصر کی نماز۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فاتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی وہ ایسا ہے گویا کہ اس کا اہل، مال، گھر والے، کاروبار سب ضائع ہو گئے۔ جتنا نقصان اس میں ہے اتنا ہی عصر کی نماز کے قضا ہونے، یہ جتنا افسوس اس پہ ہونا چاہیے اتنا ہی افسوس عصر کی نماز کے قضا ہونے پہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ کا گھر ہو، فرض نماز ہو، 5 نمازوں میں سے اہم نماز عصر کی نماز ہو، اور سب مسلمانوں کا جرگہ موجود ہے، وہ 2 گواہیاں دینے والے گواہی دیں گے، ہم نے جو گواہی سنی، ہمیں جو وصیت کی گئی، ہم سچ کہتے ہیں اور ہم کوئی گناہ کا کام نہیں کرتے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہم گناہ گار ہوں۔ اگر قبول کر لی جائے شہادت تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ان کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اگر قبول نہ کی جائے تو میت کے ورثاء میں سے 2 دوسرے جو قریبی رشتہ دار وہ گواہیاں دیں گے، جی گواہی اس طرح نہیں ہے، اصل گواہی یوں ہے۔ اگر یہ گواہی دے دیں تو ان 2 کی گواہی کو قبول کیا جائے گا، اور جیسی گواہی ان کی ہے اسی کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ نے اس کے فلسفے کو اور اسی تفصیل کو ان 3 آیات کریمہ میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ دیکھیے اس میں اللہ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، شہادت تمہاری آپس میں جب حاضر ہو جائے تم میں سے کسی ایک کو موت، وصیت کے وقت، اثنان 2 آدمی ہیں، ان کی شہادت ہے، ان کی گواہی ہے، لیکن یہ دونوں آدمی عادل ہوں، منکم، اے مسلمانوں تم سے، او آخران، یا وہ دوسرے 2 ہوں تمہارے علاوہ یعنی غیر مسلم ہوں۔ اگر تم سفر کرو زمین میں، فاصابتکم، تو وہاں تمہیں پہنچ جائے موت کی مصیبت، ان دونوں کو تم کھڑا کرو نماز عصر کے بعد، دونوں قسمیں اٹھائیں، اگر تمہیں شک ہو کہ ہم نہیں خریدتے ان قسموں کے بدلے میں دنیا کی کوئی قیمت، اگرچہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، اور ہم اللہ کی شہادت کو چھپاتے نہیں، اگر ہم چھپائیں تو ہم گناہ گار ہیں۔ اگر ظاہر ہو جائے کسی طور پر کہ ان دونوں نے جھوٹ بولا ہے تو دوسرے 2 کھڑے ہوں گے، مقامہما، ان دونوں پہلوں کی جگہ پر، اسی طرح عصر کی نماز کے بعد مسجد کے اندر اللہ کے گھر میں مسلمانوں کے جرگے کے سامنے، ان لوگوں سے جن کا حق دبایا گیا ہے، اور یہ دونوں میت کے قریبی رشتہ دار ہوں، یہ قسمیں اٹھائیں کہ ہماری شہادت زیادہ درست ہے ان کی شہادت سے، اور ہم کوئی ناانصافی نہیں کرتے، اگر ہم ایسا کریں تو ہم ظالم۔ آخری آیت کریمہ میں فرمایا یہ اس لیے کہ وہ شہادت کو ادا کریں درست طریقے کے مطابق، اور اس میں ظلم زیادتی نہ کریں، یا ان کو خوف ہوگا پہلے 2 گواہوں کو کہ ہماری گواہیوں کے بعد دوسری گواہیاں بھی آئیں گی، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم ذلیل ہو جائیں۔ ان تمام صورتوں کے بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف و تقوی ہو، واسمعوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کو خوب توجہ دھیان سے سنو اور عمل کرو، اور جو فاسق ہیں یعنی جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہے، جھوٹ بولنے والا، جھوٹی گواہی دینے والا یا خیانت کرنے والا، یقیناً وہ فاسق ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یقین عمل کی توفیق سے مالا مال فرما دے۔